الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو مددگار ہوں، اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا ہے اور ایک کھلا چیلنج دیا ہے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس جیسا بنانا کسی کے لیے بھی کسی زمانے میں کسی طریقے سے اور کسی بھی صورت میں ناممکن ہے۔ اگر تمام انسان اور تمام جن ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اور تمام تر وسائل استعمال کر لیں، تب بھی وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج قرآن میں کئی جگہ ہے۔ یہاں پر پورے قرآن لانے کا چیلنج ہے، کہیں 10 صورتوں کا اور کہیں صرف ایک صورت بنانے کا چیلنج ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں تو بہت مختصر صورتیں بھی ہیں، 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن ایسی صورت بنانا بھی تمام تر انسانوں اور جنوں کا مل کر بھی ممکن نہیں، اور نہ ہی ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا۔ یہ چیلنج اس وقت سے ہے جب سے قرآن نازل ہوا اور تا قیامت برقرار رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایسا کلام بنانا نہ انسان کے بس میں ہے، نہ جن کے اور نہ کسی اور مخلوق کے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر طرح کی باتیں بیان کر دی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو قرآن سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لے سکتا ہے، بس نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، علم ہو اور مقصد بات کو سمجھنا ہو، نہ کہ اس میں نقص نکالنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو قرآن کی نعمت عطا فرمائی، مگر انسانوں نے اس کی قدر نہ جانی اور ضد اور تکبر میں ہی پڑے رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔